یا نہ کہے. ایک مزاج ہے نا یار آواز نہیں پئی آندی، یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہے یا نہ کہے، اس نام کا پروٹوکول یہ بنتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر، کسی بھی مجلس کے اندر جب نام محمد لیا جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ سننے کے بعد آپ پر درود پڑھا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ البخیل الذی ذکرت ولم یصلی علیہ، فرمایا کہ وہ بندہ بخیل ہے. اردو میں کہیں تو کنجوس ہے. پنجابی جو کنجوس نو کی آکھیدا ہے؟ دسو یار کی آکھیدا کنجوس نو؟ چول آندے تو ہی. فرمایا وہ بندہ بڑا ہی چول ہے جس کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور اس کے لب حرکت میں نہ آئے. حقیقتاً یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یار مولویاں بھی اپنی تقریر تے نا اچھی بلاندے رہندے نے، ایسی بات نہیں ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بولا جائے، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی ابھارے یا نہ ابھارے، کوئی ترغیب دے یا نہ دے، تیرے ایمان کا، عقیدے کا، محبت مصطفیٰ کا، عقیدت مجتبیٰ کا، چاہت مصطفیٰ کا، حرمت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے جب یہ نام محمد لیا جائے تو تیری زبان حرکت میں آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر درود بھیجے. دوسری بات یہ ہے، ساڑھے پنڈ کچی ٹاکی لگنی ہوئے نا، جنہوں آندے کچی ٹاکی، وہ جو ملٹی میڈیا پریزنٹیشن فلم لگنی ہو تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں سینما فلم دیکھنے یا ڈرامہ دیکھنے، کی کہندے نے پہلیاں سیٹاں دا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا. تو میرے محترم بھائیو، جب دین کی بات ہو نا پھر پیچھے باہر نہیں. بندے یہاں کے بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، میں نے ابھی بات شروع کی ہے، بندے باہر سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ دین کی بات بھی اس ذوق اور شوق سے سنیں. قریب آنا، منبر کے، محراب کے، خطیب کے، مائک کے قریب بیٹھ کر دین کی بات، نبی کی بات، مصطفیٰ کی بات، کتاب اللہ کی بات، اللہ کے احکامات کو، کتاب اللہ کی پالیسیوں کو سمجھنا، سیکھنا، سننا، قریب آنا، بیٹھ کر پورے انہماک کے ساتھ، یہ بھی تیرے ایمان کا، عقیدے کا مسئلہ ہے. جب بات ہو دین کی، اسلام کی، عقیدے کی، توحید کی، سنت کی، حق یہ بنتا ہے کہ میری کوشش ہو کہ سب سے آگے بیٹھوں تو میں آ کر کے بیٹھوں. تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے موضوع میں صرف ٹوٹل 3 باتیں بیان کروں گا کہ آج میرے آنسو خشک کیوں نہیں ہوتے. آج آپ دیکھیں نا کہ جدید میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. آج بلا مبالغہ آپ کے ہاتھوں کی ان 4 انگلیوں کے نیچے ساری دنیا حرکت کرتی ہے. ایسا ہی ہے، جو آپ چاہیں، جب آپ چاہیں، جب آپ کا دل کرے، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، دنیا کی کوئی بھی چیز ایک اشارے پر، ایک بٹن کو کلک کرنے پر، ایک بٹن کو دبانے پر آپ کے گھر کی دہلیز کے اوپر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. حق تو یہ بنتا تھا، میڈیکل سائنس نے جدت اتنی اختیار کی ہے کہ آنسو مٹ جاتے، آنسو دم توڑ جاتے، محبتیں بڑھ جاتی، چاہتیں بڑھ جاتی، دکھ پہلے سے کم ہو جاتے. لیکن ایمان سے بتائیے گا، آج اکثر ایک بزرگ یہ جملہ کہتے، سنتے، سناتے نظر آتے ہیں، کیا بھلا پہلے وقت بڑے چنگے سن. یہ باتیں کہی جاتی ہیں. آج وقت اچھے نہیں ہے کیا؟ وقت آج بھی اچھا ہے. پہلے اوقات میں دکھ کم تھے، درد کم تھی، محبتیں زیادہ تھیں،
الفتیں زیادہ تھیں، قربتیں زیادہ تھیں، چاہتیں زیادہ تھیں۔ آج نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بغاوتیں، قتل و غارت، خون ریزی، غم، اذیتیں، پریشانیاں، آنسو ہیں کہ دم توڑنے کا نام نہیں لیتے۔ اور اس سے بڑھ کر داستان ظلم یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں بھائی اپنے مسئلے کا حل لینا ہے تو جیو نیوز کو دیکھو۔ آج دیکھیں نا، ہم بے روزگاری کی بات کریں، بے بسی کی بات کریں، غربت کی بات کریں، بے دینی کی بات کریں، تو مسئلے کا حل کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز سے، ڈان نیوز سے، جیو نیوز سے۔ بھائی الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو دیکھنا حرام نہیں، غلط نہیں، حالات کے ساتھ وابستہ رہنا، حالات کے اوپر نظر رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی، محمد کی، کریم کی، مصطفیٰ کی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آپ صرف عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ مدینہ کی ایک ایک گلی کی حالات کے اوپر نظر رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، پالیسی بنانے سے پہلے مشورہ کرتے تھے۔ احساس تھا مدینہ کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر حالات کیا ہے، کیفیت کیا ہے، مزاج کیا ہے، رویے کیا ہے، معیشت کیا ہے، پروگرس کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو محمد رسول اللہ علیہ السلام دیکھتے تھے، غور کرتے تھے، احساس کرتے تھے، لیکن پالیسی جب بناتے تھے رب کے قرآن پہ بناتے تھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم آج کے پرنٹ میڈیا سے اتنے مرعوب ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل حامد میر بتائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جو تبصرہ، جو تجزیہ، جو باریک بینی حامد میر کے اندر، مبشر لقمان کے اندر، سہیل احمد کے اندر ہے، آج عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ مسائل کا حل یہ بتائیں گے۔ اور بھائی معذرت کے ساتھ یہ ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر ایک ایک بندہ ان میں سے جن کو آپ کہتے ہیں باریک بین ہے، تجزیہ نگار ہے، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ، ڈگری ہولڈر، کوئی انکار نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ بولتے ہیں تو ڈالر کی چمک اور دمک پر بولتے ہیں۔ ان کو کیا پتا آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ بھائی جس بندے کی مہینے کی صرف 90 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو، ٹی اے ڈی اے الگ سے ہوں، اسے کیا پتا آپ کے گاؤں میں بجلی آتی ہے نہیں آتی؟ اسے کیا ٹینشن کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کی اذیتیں، آپ کے دکھ، آپ کے درد، آپ کی ٹینشنیں کیا ہیں، کیسے حل ہوں گی؟ وہ تو صرف اے سی والے روم میں بیٹھ کر تبصرہ کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، کپڑے اتار سکتے ہیں، طنز و تعریف کے تیر چلا سکتے ہیں، پگڑیاں اچھال سکتے ہیں۔ جو پیسہ دے گا، جو ڈالر دے گا، جو درہم دے گا، جو دینار دے گا، یہ اسی کے بن کر اسی کی بات کریں گے۔ انہیں نہ امت کے مسائل کا پتہ ہے، نہ درد کا پتہ۔ تو مسائل کا حل کہاں سے ملے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حیات طیبہ سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ پیغمبر کا اسوہ، نبی کی سیرت، پیغمبر کی چال، نبی کی گفتار، پیغمبر کی بات، نبی کا انداز، پیغمبر کا جہاد، نبی کا قتال، پیغمبر کی تجارت، نبی کی معیشت، نبی کا نظام، پیغمبر کا معاشرہ سب سے اعلیٰ تھا۔ آج اسی نبی کو ماننے والے جب ان کے سامنے سیرت کی، سنت کی، اسوہ کی بات کریں، مسلمان کہتے ہیں مولوی جی پرانیاں گلانے ہو۔ ہم ہی کہتے ہیں نا یار یہ بات کافر کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، مجوسی کرے، کمیونسٹ کرے، سمجھ آتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا، نام محمد آئے،
تو تڑپ کر رہ جانے والا کلمہ پڑھنے والا وہ بھی یہ کہے باتیں پرانی ہے 1400 سال کی، آج جدت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ترقی کرنی ہے، آگے نکلنا ہے، تو چھوڑ دو نبی کی سیرت کو، دنیا کو پڑھو، جدت کو پڑھو۔ اسلام انکار نہیں کرتا جدت کا، دنیا کا، تعلیم کا، ڈگری کا، پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، لیکن یاد رکھنا کامیابی، کامرانی آج بھی محمد رسول اللہ کا دامن تھامنے۔ تو آج غم اتنے کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھیں کسی کو ملنے، الگ بات ہے، ہر کسی کے غم کی کیفیت الگ ہے، لیکن ہر کوئی روتا نظر آتا ہے، ہر کسی کی آنکھ تر ہے، ہر کسی کا دل زخموں سے چور ہے، ہر کوئی روتا بلکتا، آہیں بھرتا، سسکیاں بھرتا آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ موجود ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مال و زر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹیز ہیں، پلازے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے بڑا تو کسی کے پاس غم ہے ہی نہیں۔ تو میرے غموں کا علاج، میرے غم ہیں کیوں؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم 26 روزے رکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، محض 4 یا 5 دن باقی، سحری بھی کی، افطاری بھی کی، مسجد کے اندر اہتمام بھی کیا، پیسہ بھی خرچ کیا۔ اپنے ضمیر سے سوال کر کے دیکھ، آج میرا دل، آج میرا دماغ کس کس حسد اور بغض سے لبریز ہے؟ میرے روزے، میری ساری، میری افطاری کس کام کی کہ اگر آج بھی دل اور دماغ کے اندر حسد اور بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بدلہ ہے، انتقام ہے، آسمان کا رب نہ ایسے روزے قبول کرتا ہے، نہ ایسی ساری، نہ ایسی افطاری۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا منہج کتاب اللہ اور نبی کی سنت ہے، غصہ نہ کیجئے گا، ہم محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا نام چومتے بڑا ہیں، ہم محمد کو رسول اللہ مانتے کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا ہم مانتے ہیں نا، اگر یہ ماننا ہوتا رب کعبہ کی قسم ابو جہل کبھی پیچھے نہ رہتا۔ اگر ماننا اسے کہتے ہیں تو ابو طالب، عتبہ، ولید، یہ سارے کے سارے صف اول کے کلمہ پڑھنے والے ہوتے۔ جو کلمہ میں نے پڑھا، جو انداز میرا، جو مزاج میرا، جو رویہ میرا، جو عمل میرا، جو پریکٹیکل میرا، اگر یہی کلمہ پڑھنا تھا یہ سب سے پہلے پڑھتے۔ لیکن انہیں یہ بات سمجھ تھی اگر پڑھ لیا، محمد کو رسول اللہ مان لیا، پھر تو من مرضی سے جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ اللہ کے نبی نے جوتا پہننے کا سلیقہ بتایا یا نہیں بتایا؟ جو انداز ہمارا ماننے کا ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بات ہو نماز کی، بھئی نبی کی سنت پر، روزے کی، بھئی نبی کے انداز پر، بات کریں جہاد کی، میدان کو سجانے کی، بھئی پیغمبر کے انداز پر، بات کریں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، بھئی نبی کے نصاب پر، بات کریں حج کرنے کی، بھئی نبی کا اسوہ چلے گا، بات کریں عمرہ کرنے کی، بھئی نبی کی ادا چلے گی، بات کریں تہجد پڑھنے کی، بھئی نبی نے جو رکھتے بتائی وہی پڑھی جائیں گی، بات کریں رفع الیدین کی، بھئی مصطفیٰ کی سنت ہے، بات کریں آمین بالجار کی، بھئی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، بات کریں نماز جنازہ باآواز بلند ادا کرنے کی، بھئی مصطفیٰ کی سنت ہے، بات کریں معاف کرنے کی، نہیں پائی یہ نہیں سمجھ آندہ میں چوری ہیں میری ناک نہیں رہندی میں معاف کہتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے انہوں نے عبادات کی وجہ سے اسلام چھوڑا تھا؟ بھائی وہ کہتے تھے اگر ہم نے مان لیا ہماری پنچایت، ہماری پگڑیاں،
ہمارے فیصلے، ہماری باتیں، ہماری چودراہٹ، ہمارا قانون، ہماری باتیں، ہماری پالیسیاں، یہ ساری کی ساری کنڈم کر دی جائیں گی۔ انہیں ردی کی ٹوکری کی نظر کر کے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی لائی ہوئی ایک ایک بات پر لبیک کہا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ سمجھا، یہ سوچا، غور کیا، احتساب کیا، محاسبہ کیا، انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم اس پر لبیک کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے پاس عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، اس نے ایک سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ کہا جی کم نعفو عن الخادم، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بتا دیں کہ میں اپنے خادم کو، ملازم کو کتنی مرتبہ وہ غلطی کرے، خطا کرے تو میں معاف کر دوں۔ اللہ کا نبی خاموش رہے۔ پیغمبر کی خاموشی کے اندر بھی امت کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، ثم اعاد، دوبارہ پوچھا، پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس جملے کو دل اور دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرنا، غور کیجئے گا، احساس کو پیدا کیجئے۔ فرمایا کہ فی کل یوم 70 مرتن، کہا کہ اگر تیرا خادم، تیرا ملازم ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی خطا کرے، رب کا دین کہتا ہے کہ 70 مرتبہ رب کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ انہیں دا مطلب یہ نہیں کہ ملازم مالکان تون کے رکھے۔ اسلام نے کہیں پر بھی پالیسیاں ادھوری بیان نہیں کی۔ اگر مالک سے کہا کہ درگزر ہے، معافی ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، کبھی نقصان کر دے درگزر کر دو، کبھی آواز دو لبیک نہ کہے، تو ملازم سے بھی کہا کہ جو طے کیا، جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کر، جو کہہ دیا پورا اتر، اپنے کام کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، جو کہا اس سے بھاگنا نہیں، جو وعدہ کیا پورا کرنا، جو ٹائم دیا پورا کرنا، 2 4 5 10 منٹ اوپر لگا کے رکھنا۔ ہم یہی کہتے ہیں میاں صاحب چور، فلاں چور، فلاں چور، فلاں کرپٹ۔ اگر مزدور 8 گھنٹے ٹائم طے کر کے کام 6 گھنٹے کرے، کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں صرف اوپر نظر آتا ہے، نیچے نظر نہیں آتا۔ لاہور میں نا ایک ٹرینڈ ہے کہ فروٹ جتنا بھی بکتا ہے نا ریڑھیوں پہ بکتا ہے۔ بندہ چلا جا رہا ہو نا تو جس فروٹ کو دیکھ کر آپ کی موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی بریک لگتی ہے نا، وہ نو ہاتھ بھی نہیں لان دیندے۔ ریڑھی پہ فروٹ سجا ہے نا، تاڑا دل کے تایا سیب بہت اچھے لگے، انہوں ہاتھ لاؤ، انہیں انجے ثابت کرنا جی میں اے جناب ٹرانسفارمر ہے، یہ ننگیاں تارا نہیں باجی اتھوں نہیں میں دینا۔ کرپشن بھائی ریٹ بڑھا دو، نہیں سمجھ آتی 5 10 اوپر لے جاؤ، لیکن جو دکھایا وہ پیش کرو، جس کو ڈسپلے کیا وہ ڈیلیور کرو۔ سارا دن یہی کرپشن ایک مزدور سے لے کر کے اوپر تک، اور ہم باتیں کرتے ہیں بڑے ذمہ داران کو۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی غلطی کرے کہ 70 مرتبہ بھی کرے تو اللہ کے لیے درگزر کر دے۔ آج ہم کرتے ہیں سانو کوئی گال کٹ جے کی آنے ہیں، نہیں میرا نہ ہی پنڈے دے چور ہی ہیں، ماچھیاں دا منڈا انہیں منو گال کیتی ہے، میں تو نہیں چھڑنا۔ یار اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے بڑا کسی کا سٹیٹس تو نہیں، کوئی بڑی پرسنالٹی تو نہیں ہے۔ یہ باتیں کیا کافروں کے لیے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، جناب محمد الرسول اللہ کو گالیاں تک دی گئی، مکہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا، اللہ کے نبی کی عزت کو پامال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے درگزر کیا۔ آپ لیڈر تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر لمبا واقعہ موجود ہے، خیر مختصر یہی کہ اللہ کے نبی ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، جہادی سفر تھا، راستے میں رکے، اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، ایک بدو آیا، اللہ کے نبی کی تلوار اٹھائی اور اللہ کے نبی کو بیدار کیا، کہتا ہے کہ میں یمنعک منی، بیدار کیا
اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو میری تلوار سے بچائے گا کون؟ ہمارا موضوع تو نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے بات سمجھتے جائیں۔ آج ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اختلاف، مناظرے، دستوں گریبان، کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی باتیں۔ یا صرف نبی کی باتیں پڑھنا شروع کر دو، آپ کے علاقے سے فرقہ واریت دم توڑ جائے گی۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہا کون بچائے گا؟ ہمارے ہاں کچھ بھائیوں کا محبت کی لہروں میں بہہ کر یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، ہے نا یہ عقیدہ؟ نہیں بھائی، اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں، لیکن سب سے زیادہ اختیار آپ کے پاس۔ مختار کل ہوتے تو اسے خود ہی روک لیتے۔ اس نے کہا کون بچائے گا؟ 3 مرتبہ کہا اللہ 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 ثلاثاً، 3 مرتبہ کہا مجھے بچائے گا تو آسمانوں کا رب بچائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ مختار کل ہے۔ پھر ایسے ہی عوام کو نا عجیب قسم کی باتوں میں ہم نے بزی کر دیا۔ ضرورت تھی کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی، غلبے کی تحریک کا حصہ بننے کی، ہم نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر مناظرے کیے، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، اختلاف کھڑے کیے، حالانکہ بات بالکل آسان ہے۔ پھر اب کیا بات شروع کر دی؟ بھئی ہم یہ کہتے ہیں عطائی ہیں، وہ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کے عطا کرتا ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا، جسے کوئی عطا کرے وہ خود مختار نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ خیر، تلوار جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا اللہ بچائے گا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گرتی ہے، اب اللہ کے پیغمبر نے اٹھا لی۔ صحابہ کا جم غفیر آپ کے ساتھ تھا، وہ لوگ جو آپ کے پانی کا، وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین کے سینے کو چھونے نہیں دیتے تھے، کیا خیال ہے انہوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہے نا، اللہ کے نبی وضو کرتے تھے تو صحابہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن وہاں پر صحابہ کا جم غفیر تھا، تلواریں موجود تھی، نیزے موجود تھے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا تھا اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ ہم کہاں پہ معاف کرتے ہیں؟ جب انگور کھٹے ہو جاتے ہیں، جدو میں نے پتا چلے نا جی مدے مقابل چور ہی میرے لیول ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں صلح ورگی گل ہی کوئی نہیں، تو جی پتا کہ بندہ ماڑا ہے، انہوں بچاؤ ڈیرے، انہوں پتا چلے چوریاں نے گل کنج کری دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر مد مقابل صاحب حیثیت ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب ذیشان ہو، زمین والا آ جائے، تعلق والا آ جائے، کاروبار بزنس والا آ جائے، پیسے والا آ جائے، تب کیا کہتے ہیں؟ صلح ورگی گل ہی کوئی نہیں۔ تو جب مد مقابل ماڑا جی آ جائے، پھر انہوں لگ پتا جائے گا گل کنج کری دی۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کا غم درد مٹ جائے، ایمان سے بتانا آج مجھ میں سب کے دلوں میں یہ درد ہے نا، فلاں بندے کو بدلہ لینا ہے، انہیں گال کڈی سی، میں نے موقع لب لیندے دیکھی، میں نے کھجل کیسا کرنا، فلاں جگہ پر اس نے میری انسلٹ کی تھی، بس مجھے موقع مل جائے، دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ آج کسی سے پوچھ لو یار ہے بندہ کون ہے میرا ماما ہے، لیکن قرآن چکا لو 10 سال ہو گئے میں کدی انہوں منہ بھی نہیں جلایا، یہی کہتے ہیں نا، یار ہے کون ہے میرا سکا خالو جے، پر میں کدی تو ویکھیا بھی نہیں جایا۔ وجہ کی ہے؟ لو میں نے کڑی دے دن پاسا میں انہوں نے بلایا بھی نہیں ہے گا۔ یہ اسباب ہے نا ہماری خاندانی لڑائیوں کے۔ کون بھائی جو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے وعدہ کرے گا، ہاں اگر کسی کا دینی مسئلہ ہے تو اس پر ناراضگی رکھے، لیکن یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتیں، آج 27ویں شب ہے، ہاتھ کھڑا کر کے رب سے وعدہ کریں کہ یہاں سے جا کر سب سے پہلے ہم نے صلح میں پہل کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے یہ وعدہ کریں، آپ معاف کر کے دیکھیں، آپ کے دل کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ دوسری چیز، آج ہمارے غم اتنے کیوں ہیں؟ کیونکہ
ہم عبادات کے چور ہیں. ہمارے پاس ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس نہیں ٹائم تو اپنے رب کے لیے نہیں. تو عید پر ساڈے ورگا دنیا جمنا بھی نہیں. نعرہ سی لانے تو انج لگتا ہے کہ سب تو پہلے جنتی اسی ہیں، لیکن جب بات ہے عمل کی، پریکٹیکل کی، وہاں پر مسلمان ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھ لو، ٹائم ہی نہیں لگا. نماز ٹائم ملنے سے نہیں، اللہ سے محبت کی وجہ سے ادا ہوتی. جب کسی کا کسی پہ دل آ جائے، انتظار ہوتا ہے وہ بلائے کہ یہاں اکتاہٹ ہوتی ہے. بولے ہیں نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، آج کل پیکج بڑے لگتے ہیں. جب کسی کا کسی پر دل آ جائے تو محبوب کوئی بن جائے، دل کرتا ہے کہ ساری رات بیت جائے لیکن باتیں ختم نہ ہوں. ہم اللہ کو کیا ٹائم دیتے ہیں؟ ابھی یہ فرائض کی بات نہیں ہے، یہ جو بات کی ہے نا، یہ نوافل کی بات ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ کے نبی نے کہا یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، کہا کہ ابن آدم مجھے ٹائم دو. آج کبھی علاقے کسی ایم پی ایم این اے نے مجھے کہا مجھے ٹائم دو؟ یہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دو. نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا املأ صدرک غنیٰ، اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو غنی کر دیں گے، غنا سے مالا مال کر دیں گے. یہ جو غنا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہوتا. غنا ایک سوچ ہے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، وہ روزانہ کی کروڑوں روپیہ سیل کرتے ہیں، لیکن شام کو کہتے ہیں یار آج ہاتھ بڑا تنگ ہے، فلانے وپاری نو پیسے نہیں دیتے. ایک مزدور ہے 1000 روپے داڑھی کر کے شام کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ آج تک کمال ہی ہوگی. غنا پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے، غنا ایک سوچ کا نام. فرمایا کہ جو اللہ کو ٹائم دے گا، اللہ اس کے سینے میں غنا کی دولت عطا کر دے گا. دوسری بات کیا کہی کہ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، آپ کے گھر کی طرف جتنے بھی غریبی کے راستے آتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے بند کر دیں. اور ساتھ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہا جو ایسے نہیں کرے گا اللہ کو ٹائم نہیں دے گا. یَدَيْکَ شُغْلًا، ہم اسے بڑا بزی کریں گے. آج ہم دیکھیں دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سائڈ بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہینے کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بجلی دا بل رہ گیا، منڈے دی فیس رہ گئی، فلانی قسط رہ گئی. یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم. اچھا آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، ایک گھر میں 10 لوگ تھے، کام کتنے لوگ کرتے تھے؟ ایک بندہ. اطمینان تھا. آج ایک گھر میں 10 لوگ ہیں، نوکریاں 20 کرتے ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ بڑا تنگ ہی آ رہا ہے اس میں. پیسہ کما رہے ہیں، جب اللہ کو ٹائم نہیں نہ دیتے، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. یدیک شغلاً، اللہ کہتے ہیں بڑا بزی کریں گے، لیکن وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، آپ کی غریبی نہیں ختم ہوگی. آج آپ دیکھ لیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو چیز ہے نا اللہ کو ٹائم دینا، اس کا مطلب ہے نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں. جب ٹائم ملے نہیں، ٹائم نکالیں، وقت نکالیں اللہ کے لیے. 2 نوافل، 4 نوافل، 1 2 5 10 رکوع پڑھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، کیونکہ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں. جب ٹائم نکالیں گے نا تو اللہ کو اس ادا پر بڑی محبت آتی ہے، بڑا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اٹھ کے آتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے غموں کی وجہ ہم سارے گاؤں کو سناتے ہیں. ای سارے پنڈ نو دس رہے ہیں میرے ٹینشن ہے، ہم اللہ کو بتاتے ہی نہیں ہیں. جب مصیبت آئے، ٹینشن آئے، تکلیف آئے، کبھی رات کو اٹھے، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اللہ آواز دیتے ہیں کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، اللہ بات کرتے ہیں کوئی ہے کچھ مانگنے والا، ہم کہتے ہیں نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، ٹائم نکال کر رات کی تاریکی میں، زیادہ نہیں، 2 نفل. حافظ عبدالسلام بن محمد عبدالسلام بھٹوی جو معروف ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تہجد کا ٹائم کیا ہے؟
حافظہ نے بڑی پیاری بات کی. پوچھا نا کسی نے کتنے نفل پڑھے, کتنا پہلے اٹھے, کیا ٹائم درکار ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بندہ اٹھ کے 2 رکعتاں بھی پڑھ لینا حاضری لگ ہی جاندی ہے. یعنی کتنا آسان عمل ہے کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھ گئے, آپ وضو کریں 2 رکعتیں پڑھیں, آپ کی تہجد میں حاضری لگ جائے گی. اللہ کو ٹائم دیں. تیسری اور آخری بات ہماری آج کی کیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر بڑا دیکھتے ہیں. جتنا اوپر دیکھیں گے نا اتنی ٹینشن بڑھے گی, جتنا نیچے دیکھیں گے نا اتنا اطمینان بڑھے گا. اور یہ اپنے سے اوپر دیکھنا ایسا کم بخت جذبہ ہے جو پاس ہونے کا مزہ بھی ختم کر دیتا ہے. ہمارے ہاں کسی کے پاس ہو نا 5 مرلے کا گھر, وہ 5 مرلے کا مزہ نہیں لیتا, وہ 10 مرلے کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. کسی کے پاس ہو ہونڈا 70 کا مزہ نہیں لے رہا, وہ 125 کی ٹینشن لے رہا ہے. کسی کے پاس ہو XLI کا 10 ماڈل, اس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, وہ 21 ماڈل کی ٹینشن لے کے مر رہا ہے. یہی مسئلہ ہے ہمارا. اور یہ ایسی چیز ہے جو نہ چاہتے اللہ کی ناشکری کا بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہا شکر کرو گے نا, لام بھی تاکید کا, نون بھی تاکید کا. اللہ کا وعدہ ہے کہ پہلے سے زیادہ عطا کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, کسی کے پاس نئی گاڑی دیکھ لی, کیا کہتے ہیں؟ کدی طرح بسا نویں دے گا نا, پھر نالا بھی کہ میں کہنا شکری کی تھی, وہ پائی اس تو وڈی ہے کیڑی ہے. کسی کے پاس نعمت دے کر یہ کہہ دینا کبھی تو اللہ ہمیں بھی دے گا, اس سے بڑا ناشکری کا جملہ ہے کیا؟ ہاں یہ کہ اللہ ہمیں بھی عطا کر, ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہم بھی تمنا رکھتے ہیں, لیکن یہ جملہ کہنا کدی تے اللہ, یہ ناشکری. شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک دن قدموں میں جوتا نہیں تھا, بڑا علم تھا, فقاہت تھی,